سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ ایک ماشا پھٹکڑی 2 گھنٹے بعد گرم پانی کے ساتھ کھانے سے گردے کا درد ختم ہوتا ہے، کھانسی دور ہو جاتی ہے اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر اگر گلٹی نکلی ہو تو 2 ماشا پھٹکڑی گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ گیہوں اور السی کے آٹے میں پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال کر گرم گرم گلٹی پر باندھ دیں۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے گلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ماشا پھٹکڑی صبح شام تازہ پانی کے ساتھ کھانے سے احتلام و جریان کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ ایک ماشا پھٹکڑی دن میں 3 بار گرم پانی کے ساتھ کھانے سے دمہ دور ہوتا ہے۔ اگر باولا کتا کاٹ جائے تو پھٹکڑی کو سرسوں کے تیل میں پیس کر زخم پر لیپ کرنے سے باولے کتے کے زہر کو دور کرنے میں نہایت مفید چیز ہے۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جائے، کپڑوں کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن پر خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دیں، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا دیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں رہیں گے۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تار پین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کاربیلک صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگانے سے خارش نہیں ہوتی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل یا چینی ملے پانی میں ہاتھ ڈبو لیں۔ ہچکی بند کرنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ باورچی خانے کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر گرم پانی سے فرش کو دھو لیا جائے، اس طرح گھی وغیرہ سے جمی ہوئی چکنائی صاف ہو جائے گی اور کیڑے مکھیاں وغیرہ بھی داخل نہیں ہوں گے۔ سخت بالوں کو نرم اور ملائم کرنا ہو تو غسل کرنے سے پہلے ان پر روغن بادام یا روغن ناریل لگا دیا جائے، اس طریقے سے بال ملائم ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی بے حد مضبوط ہوتی ہیں۔ سیاہ رنگت کو سفید کرنے کے لیے چرونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس سے چہرے کی مالش کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کر خالص صابن سے دھو لیا جائے تو آپ کی سیاہ رنگت نمایاں طور پر سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاتھوں کی رنگت سفید کرنے کے لیے ان پر تھوڑی سی چینی اور لیموں کا عرق ملا کر لگایا جائے۔ اس نسخے سے ہاتھ نرم اور سفید ہوں گے اور خوبصورت اور دلکش دکھائی دیں گے۔ شیشے کی سطح والے فرنیچر کی صفائی کے لیے ردی کاغذ پانی میں بھگو کر اچھی طرح رگڑیں، اس سے شیشہ صاف ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد نرم کپڑا پھیر دیں تو چمک پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آئی پینسل کی نوک تیکھی اور صاف ہو تو اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں، اس طرح یہ تراشنے کے دوران ضائع بھی کم ہوگی اور پھیلنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا اور آپ زیادہ عرصے تک اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مہندی کا رنگ تیز کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی املی لے کر تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، پھر اسے باریک کپڑے میں چھان لیں۔ اس کے بعد اس چھنے ہوئے املی کے پانی میں مہندی کو گھول کر 10 منٹ بعد لگائیں تو اس کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے الومینیم کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو صاف کر لیا جائے اور بعد میں کسی نرم کپڑے سے اسے خشک کر لیا جائے تو فریج کی چمک برقرار رہے گی۔